بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز اور میں ہوں سمیع۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 65 ساتھ سن چکے ہیں اور اب کس نمبر 66 ملاحظہ فرمائیں۔ اتنی بڑی سازش ہو رہی تھی اور وہ بے خبر تھا، اور ستم ظریفی تو یہ تھی کہ وہ اس سازش کا مرکزی کردار تھا، لیکن وہ اس سے لا علم تھا۔ کیا گل رحمان کو یہ سب کچھ معلوم تھا؟ شارق نے پوچھا۔ نہیں، بلکہ طوطی خان نے نفی میں ساری لایا۔ یہ بھی اصل منصوبے سے بالکل لا علم تھا۔ اسے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ معاملہ ہیروین کا ہے، لیکن اسے یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ تم لوگوں کو کسی طرح براکی تک لے آئے۔ تم لوگوں کو آگے لانے میں ملک فرید کی پلاننگ بھی شامل تھی۔ پہلے سرحد کے قریب ملاقات کا پروگرام بنایا گیا۔ تم لوگ مقررہ جگہ پر پہنچے تو ملا نصیر الدین کو یہ پیغام دے کر تم لوگوں کے پاس بھیج دیا گیا کہ ملک فرید چند دیگر مصروفیات کی بنا پر اس قلعہ نما مکان میں نہیں آ سکا، اس لیے تم لوگوں کو آگے لے آئے گا۔ اس طرح ہوتے ہوتے تم لوگوں کو بلاخر براکی پہنچا دیا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ملک فرید براکی میں تم سے ملاقات کرتا اور تمہیں اعتماد میں لے کر بتاتا کہ اصل منصوبہ کیا ہے۔ ہیروین کی بات اور ہوتی، لیکن یہ معاملہ قومی نوادرات کا ہے جنہیں حکومت کسی طرح بھی ملک سے باہر نہ جانے دیتی۔ یہ افغانستان کا قومی تاریخی ورثہ اور قومی خزانہ ہے، اور جسے ہر قیمت پر ملک سے باہر لے جانے سے روکا جاتا۔ اس میں تم لوگوں کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، شارق بڑبڑایا۔ جب تمہیں اصل منصوبے کا پتہ چلے گا تو شاید تم پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگو گے۔ ملک طوطی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اصل منصوبہ؟ شارق نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کوئی منصوبہ اور بھی تھا؟ ہاں، ملک طوطی مسکرایا، اور ان کا اصل منصوبہ وہی تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ تمہیں نقلی یا بہت معمولی قسم کے نوادرات دے کر روانہ کر دیا جاتا، اور تمہاری روانگی کے بعد یہ راز لیک کر دیا جاتا کہ تم نوادرات لے کر جا رہے ہو۔ حکومت کے کرندے تمہارے پیچھے لگ جاتے اور دوسری پارٹی اصل نوادرات لے کر بڑے اطمینان سے کسی اور راستے سے نکل جاتی۔ وہ لوگ تو صحیح سلامت پاکستان پہنچ جاتے، لیکن تم لوگ یا تو مارے جاتے یا پکڑے جاتے۔ پکڑے جانے کی صورت میں بھی تم لوگوں کی موت یقینی ہوتی۔ جب یہ انکشاف ہوتا کہ تم لوگوں کے پاس نوادرات نقلی یا بہت معمولی نوعیت کے ہیں، تو اصلی نوادرات کا پتہ چلانے کے لیے تم لوگوں پر تشدد کرتے۔ ہماری پولیس اور انٹیلیجنس نے روسیوں سے تشدد کے ایسے ایسے طریقے سیکھے ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ حیرت انگیز، شارق بولا۔ ملک فرید کے مکان سے فرار ہونے سے پہلے گل رحمان نے بتایا تھا کہ ملک فرید کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی گرفتاری کے بعد اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کے گھر والوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور ہم بھی ساتھ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اس نے ہمیں فرار ہونے کا مشورہ دیا تھا، لیکن یہ اندازہ تو مجھے بعد میں ہوا کہ اس نے پہلے ہی سے فرار کی مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اسے فرار کے وقت بھی کچھ معلوم نہیں تھا؟ ملک طوطی خان نے اس کی بات کاٹ دی۔ ملک فرید کی گرفتاری کی اطلاع کے ساتھ ہی گل رحمان کو خفیہ طور پر یہ پیغام ملا تھا کہ وہ تم لوگوں کو لے کر براکی سے نکل جائے، اور یہ تو محض اتفاق ہے کہ سمینہ نے اسے یہاں آنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اگر سمینہ یہ مشورہ نہ بھی دیتی تو گل رحمان تم لوگوں کو لے کر یہیں آتا۔ مجھے کل صبح ہی تم لوگوں کے فرار کی اطلاع مل گئی تھی۔ تم لوگوں کی آمد میرے لیے غیر متوقع نہیں ہے۔ یہ قبیلہ میرا وفادار ہے۔ میں نے یہ بتا دیا ہے کہ مہمانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ لوگ اپنی جانیں دیں گے، لیکن تم لوگوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن تم ہماری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ شارق بولا۔ میں ایسی انسانی ہمدردی کی بنا پر یا اس کے پس منظر میں کچھ اور بھی ہے؟ تمہارا اندازہ درست ہے، ملک طوطی نے کہا۔ انسانی ہمدردی بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ خیریت سے اپنے وطن پہنچ جاؤ۔ تم لوگوں کی مدد کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ نوادرات اس ملک سے باہر نہ جانے پائیں۔ کیوں؟ شارق نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بڑا عجیب سا سوال ہے، ملک طوطی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ منشیات کا اسمگلر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میرا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ یہ میرا وطن ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہے۔ یہ نوادرات میرے ملک کا تاریخی اور قومی ورثہ ہے، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ یہ ورثہ اس طرح لٹ جائے۔ میں نے ملک فرید سے بھی کہا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ نہیں مانا۔ میرا فرض اسے سمجھانا تھا۔ میری بات ماننا یا نہ ماننا اس کا کام ہے۔ وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا، لیکن وہ اس میں کامیاب بھی نہیں ہو سکا۔ میں نے اسے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ تمام نوادرات حکومت کے حوالے کر دے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ حکمران بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ قومی خزانے کو وہ خود دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے حکمران یہ نوادرات اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نوادرات ملنے کے بعد ان کی بندر بانٹ شروع ہو جائے گی، اور بہت کم چیزیں جو معمولی نوعیت کی ہوں گی میوزیم کو لوٹائی جائیں گی۔ تو اصل کہانی یہ ہے، شارق بولا۔ ملک فرید کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہم دونوں نے ماسکو یونیورسٹی میں اکٹھے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ اپنے ارادے کا پکا اورانی اعصاب کا مالک ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دینے کے بعد بھی حکمران اسے نوادرات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکیں گے،
اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ملک فرید زیادہ عرصہ تک ان کے قبضے میں نہیں رہ سکے گا. اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, بڑے تعلقات ہیں اس کے. رہائی ملنے کے بعد وہ پھر اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دے گا. لیکن اب چونکہ بات کھل چکی ہے, اس لیے عملی قدم اٹھانے سے پہلے اسے بہت کچھ سوچنا پڑے گا. لیکن پولیس ہمارے پیچھے کیوں لگ گئی ہے؟ شارک بولا. ہو سکتا ہے حکمران یہ سمجھتے ہو کہ نوادرات تم لوگوں کے پاس ہیں اور وہ لوگ تم سے نوادرات کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دیں گے. اگر نوادرات تم لوگوں کے قبضے میں ہوتے تو بات اور تھی, لیکن افسوسناک حقیقت تو یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں. جب تم لوگ کچھ نہیں بتا سکو گے تو تم لوگوں کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا, اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ. اگر تم لوگوں کو کوئی خطرہ ہوا تو تمہیں تور خان کے ساتھ پہاڑوں پر بھیج دیا جائے گا, وہ تم لوگوں کو سرحد کی طرف لے جائے گا. اچھا ہوا تم نے مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا, شارک نے کہا. بہرحال میں تمہارا شکر گزار ہوں. زندگی میں اگر کبھی موقع ملا تو میں تمہارے اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش ضرور کروں گا. میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا, طوطی خان نے کہا. اگر تم دانستہ طور پر اس سازش میں شریک ہوتے تو میرا رویہ مختلف ہوتا. ایسی صورت میں تمہیں پناہ دینے کی بجائے میں خود تمہیں حکومت کے حوالے کر دیتا. لیکن میں جانتا ہوں تم بے گناہ ہو. تمہیں شروع سے اب تک دھوکے میں رکھا گیا ہے. اپنی جان بچانے کے لیے تم سے پولیس کے کچھ آدمی مارے گئے ہیں. وہ ایک الگ معاملہ ہے. پولیس سے ہمیں بھی کوئی ہمدردی نہیں. یہ حکومت کا وہ شعبہ ہے جو عوام پر ظلم کرنے میں ہمیشہ پیش رہا ہے. انہوں نے لا تعداد بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. تمہیں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا جسے پولیس سے ہمدردی ہو. وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا, پھر اٹھتے ہوئے بولا. ٹھیک ہے شارک, جب تک خطرہ نہیں ہے تم لوگ یہاں رہو. یہاں تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جیسے ہی خطرہ محسوس ہوا تم لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. ملک طوطی خان حویلی کے سامنے والے حصے کی طرف چلا گیا اور شارک وہیں چھوٹے سے لان میں کرسی پر بیٹھا رہ گیا. اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا. عجیب سی سنسناہٹ تھی. وہ حاجی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا. وہ بھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ سمینہ بھی پہنچ گئی. اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمینہ چونک سی گئی. کیا بات ہے؟ سمینہ دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی. پہلی مرتبہ تمہیں اس قدر پریشان دیکھ رہی ہوں. بات ہی پریشانی کی ہے, شارک نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا, اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے ملک طوطی خان سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کرنے لگا. تمہیں یاد ہے ایک موقع پر میں نے اور نولکھا نے بھی کہا تھا کہ حاجی ہمارے ساتھ کچھ چال چل رہا ہے اور ہمیں دھوکے سے یہاں بھیجا گیا ہے. وہ ہمیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. ہاں مجھے یاد ہے, لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ حاجی ایسی گھٹیا حرکت کرے گا, شارک نے کہا. بہرحال دعا کرو ہم خیریت سے واپس پہنچ جائیں. حاجی کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی. یہاں سے نکلیں گے تو اسے سبق سکھائیں گے نا, نولکھے نے کہا. ہم جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں اسے دیکھتے ہوئے مجھے تو یقین ہی نہیں کہ ہم پاکستان واپس جا سکیں گے. یہاں کی پولیس ہمارے پیچھے لگ گئی ہے, سرحدوں پر اطلاع دے دی گئی ہے. ضروری نہیں کہ ہمیں ہر جگہ ملک طوطی خان جیسے ہمدرد لوگ ملتے رہیں. گھبراؤ نہیں نولکھے, شارک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ہم واپس ضرور جائیں گے اور پھر تم بھی دیکھ لو گے کہ میں حاجی سے انتقام کس طرح لیتا ہوں. اچھا بھائی, نولکھا گہرا سانس لیتے ہوئے بولا. واپس جائیں گے تو دیکھا جائے گا. فی الحال تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم یہاں سے خیریت سے نکل جائیں. شارک نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر ایک بار پھر باہر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. اسے گل رحمان کی تلاش تھی لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. تھوڑی دیر بعد ملک طوطی کے ایک ملازم نے اطلاع دی کہ کھانا تیار ہے. وہ تینوں حویلی کے سامنے والے حصے میں آ گئے جہاں ایک کمرے میں دسترخوان بچھا ہوا تھا. کھانے پر بستی کے کچھ اور لوگ تو موجود تھے لیکن گل رحمان موجود نہیں تھا, اور یہ انکشاف تو بعد میں ہوا کہ گل رحمان یہاں سے جا چکا ہے. مجھے تو اب بھی دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے شارک بہو, نولکھے نے اپنے کمرے میں پہنچ کر کہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ملک طوطی ہمیں کسی اور چکر میں پھنسانا چاہتا ہو؟ میں ملک طوطی سے بات کروں گا, شارک نے کہا. اگر گل رحمان یہاں سے جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر اسے کوئی خطرہ نہیں ہے تو ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ کوئی اور عذر پیش کر دے گا. ویسے یہ بات اب اپنے ذہن سے نکال دو کہ ہم اپنے ملک واپس جا سکیں گے, نولکھے نے کہا. گھبراؤ نہیں نولکھا, سب ٹھیک ہو جائے گا, شارک نے کہا. اور ظاہر ہے اسے تسلی دینے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا. اس روز شام سے ذرا پہلے شارک نے ملک طوطی کو پکڑ دیا. وہ دونوں لان میں کرسیوں پر بیٹھے قہوہ پی رہے تھے. شارک نے گل رحمان کے چلے جانے کے بارے میں بات کی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا. تمہیں شاید یہ شبہ ہے کہ میں بھی تم لوگوں کے خلاف کسی سازش میں شریک ہوں یا تمہارے خلاف کوئی نئی سازش تیار ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے میرے دوست. وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا, پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا. بات دراصل یہ ہے کہ گل رحمان کو میں نے ہی بھیجا ہے. وہ بورمل میں تم لوگوں کا انتظار کرے گا. یہ بورمل کہاں ہے؟ شارک نے پوچھا. پاکستان کی سرحد سے چند میل دور ایک چھوٹا سا افغان قصبہ, ملک طوطی نے جواب دیا. وہاں بھی میرے کچھ لوگ آباد ہیں جن کا سرحد پار آنا جانا رہتا ہے. تم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے گل رحمان ان سے مل کر تمام انتظامات مکمل کر لے گا.
اس طرح تم لوگ وہاں سے آسانی سے پاکستان کے علاقے جنوبی وزیرستان میں داخل ہو سکو گے۔ ہمیں گل رحمان کے ساتھ کیوں نہیں بھیج دیا گیا؟ شارق نے پوچھا۔ گل رحمان پختون ہے، ملک طوطی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ پشتو کے علاوہ فارسی اور دری زبان بھی جانتا ہے، اپنے آپ کو آسانی سے افغان باشندہ ثابت کر سکتا ہے۔ اگر اسے کہیں روک لیا گیا تو اسے اپنی جان چھڑانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس کے برعکس تم لوگوں کو آسانی سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ تم لوگوں کے چہرے یہاں کے لوگوں سے مختلف ہیں اور تم یہاں کی کوئی زبان بھی نہیں جانتے۔ ایسی صورت میں تم لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے تم لوگوں کو گل رحمان کے ساتھ نہیں بھیجا گیا۔ لیکن گل رحمان مجھے مل کر کیوں نہیں گیا؟ شارق بولا۔ اسے بڑی اجلت میں یہاں سے روانہ ہونا پڑا، ملک طوطی نے جواب دیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شبہات کو دل میں جگہ نہ دو، میں واقعی تمہارا ہمدرد ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم لوگ خیریت سے اپنے وطن پہنچ جاؤ، لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا تو؟ شارق نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا نا کہ شبہات کو اپنے دل میں جگہ مت دو، ملک طوطی نے کہا۔ میں کھرا آدمی ہوں، میرے دل میں کوئی منافقت نہیں، جو حقیقت تھی وہ میں نے بتا دی۔ اگر میں بھی حاجی کی اس سازش میں شریک ہوتا تو اس وقت یہاں تم لوگوں کی پوزیشن مختلف ہوتی، تم لوگ اس طرح ہماری مہمان نوازی کا لطف نہ اٹھا سکتے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، شارق نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ملک طوطی کہتے ہوئے اٹھ گیا اور اس طرح ان کی یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ سمینہ حویلی کے دوسرے حصے میں ملک طوطی خان کے افراد خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اس کی اپنے ساتھ اسے دن میں ایک دو ملاقاتیں تو ہو ہی جاتی تھی، لیکن اس روز سمینہ صبح سے اس طرف نہیں آئی تھی جہاں شارق اور 9 لکھا رہ رہے تھے۔ ملک طوطی نے جو کچھ بتایا تھا سمینہ کو اس سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ شام کو شارق نے پیغام بھیج کر سمینہ کو بلا لیا۔ اسے دیکھ کر شارق اچھل پڑا، کیونکہ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ خواب میں چل رہی ہو۔ کندھے جھکے ہوئے اور آنکھیں چڑھی ہوئی تھی، وہ دیوار سے ٹیک لگا کر قالین پر نیم تراز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی جیسے نیند کا غلبہ ہو رہا ہو۔ کیا بات ہے سمینہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شارق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کریم جان صبح سے کہیں گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، سمینہ نے جواب دیا۔ اس کی آواز بھی کسی کنویں کی گہرائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کریم جان کہیں گیا ہوا ہے تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ شارق نے کہا۔ کریم جان ملک طوطی خان کے بیٹے کا نام تھا، وہ پتہ نہیں کب آئے گا، سمینہ بڑبڑائی۔ اس مرتبہ شارق چونکے بغیر نہ رہ سکا، اس نے سمینہ کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ سمینہ ہوش میں آؤ، کیا بک رہی ہو تم؟ کیا ہوا؟ سمینہ اس طرح چونک گئی جیسے نیند سے بیدار ہو گئی ہو۔ سمینہ، شارق اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے، کیا ہوا تمہیں؟ کیا ہوا مجھے؟ سمینہ نے کہا۔ سچ بتاؤ سمینہ، کیا معاملہ ہے؟ شارق نے اسے گھورا۔ تمہاری یہ حالت جیسے نشہ ٹوٹ رہا ہو، کہیں تم… وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بولا، تم کریم جان کے لیے کیوں پریشان ہو؟ کہیں وہ تمہیں… وہ خاموش ہو گیا۔ اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے پچھلے 2-3 دن سے شارق سمینہ میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے توجہ نہیں دی تھی، اور اب تو سمینہ کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں طرح طرح کے شبہات سر ابھارنے لگے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، 9 لکھا کمرے میں نہیں تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شارق نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور سمینہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ بتاؤ سمینہ، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے سمینہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ کیا تم نے نشہ شروع کر دیا ہے؟ کون دیتا ہے تمہیں یہ زہر؟ کریم جان، سمینہ نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ وہ 3-4 دن سے مجھے انجیکشن دے رہا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ… وہ خاموش ہوگی۔ کیا کہتا تھا وہ؟ شارق نے اسے گھورا۔ اس روز میرا دل گھبرا رہا تھا، سمینہ نے کہا۔ کریم جان نے مجھے انجیکشن لگا دیا کہ اس سے میرے دل کو تقویت ملے گی، اور پھر وہ صبح و شام مجھے انجیکشن لگاتا رہا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شارق چیخا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ ہیروئن وہ زہر ہے جو خون میں شامل ہو کر زندگی کو دیمک کی طرح چاٹتا ہے؟ اور بلاخر… شارق کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ وہ پہلے مجھے گجر اور پھر حاجی کے ساتھ مل کر طویل عرصے سے دنیا بھر کے نوجوانوں کی رگوں میں یہ زہر پہنچا رہا تھا، لیکن اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زہر سے کتنے نوجوان موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، کتنے مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے نتائج کتنے بھیانک اور خوفزدہ ہیں، لیکن اب اپنے پر پڑی تھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ کریم جان نے اسے دھوکے سے ہیروئن کے انجیکشن لگائے تھے۔ 3-4 دن ہی میں سمینہ کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور 9 لکھا اندر آ گیا۔ کیا ہوا شارق باؤ؟ 9 لکھا بولا۔ یہ سمینہ بی بی کو کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، شارق نے کہا، اور پھر اسے سمینہ کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر میں وہ بولا، 9 لکھے، آج اپنے آپ پر آن پڑی ہے تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم کس طرح معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ بڑا ظلم کیا ہے ہم نے، لیکن آج میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ موت کے ان سوداگروں کے خلاف لڑتے ہوئے گزرے گا۔ میں برباد کر دوں گا ان سب کو، ہیروئن کی فیکٹریاں تباہ کر دوں گا۔ شارق باؤ، 9 لکھے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم لوگ تو گردن تک اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کیسے نکل سکیں گے اس سے؟
تم میرا ساتھ دو، شارک بولا، زندگی اور موت کی پرواہ کیے بغیر ہم اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک یہ لڑائی جاری رکھیں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 9 لکھے نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ان دونوں نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ عہد کیا کہ وہ موت کی ان سوداگروں کے خلاف جنگ شروع کر دیں گے۔ میں کریم جان کی گردن پکڑ لوں گا، 9 لکھے نے کہا۔ نہیں، شارک بولا، ایسا کرنا خطرناک ہوگا، البتہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اب سمینہ کو اپنے پاس ہی رکھیں گے اور کریم جان کو اس کے قریب آنے کا موقع نہ دیں گے۔ اب وہ اس کے قریب نہیں آئے گا، 9 لکھے نے کہا۔ سمینہ قالین پر پڑی ان کی باتیں سنتی رہی۔ 3-4 روز اور گزر گئے۔ سمینہ انہی کے ساتھ رہ رہی تھی اور اسی دوران اس کی طبیعت بھی سنبھل گئی تھی۔ یہ غنیمت تھا کہ شروع ہی میں پتہ چل گیا تھا اور اس کی روک تھام کر لی گئی تھی، لیکن اس واقعے نے شارک کی آنکھیں کھول دی تھی۔ اس رات وہ کھانا کھا رہے تھے کہ بستی کا ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ دروازے کے قریب ہی رک کر باری باری سب کی طرف دیکھنے لگا، پھر ملک طوطی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تور خان کا پیغام آیا ہے، وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ گھاٹی میں موجود ہے اور آپ کی طرف سے کسی پیغام کا منتظر ہے۔ اسے اطلاع بھجوا دو کہ وہ گھاٹی ہی میں رہے اور جب تک میری طرف سے دوسرا پیغام نہ ملے بستی میں نہ آئے، ملک طوطی خان نے کہا۔ وہ آدمی باہر چلا گیا۔ ان میں یہ گفتگو دری زبان میں ہوئی تھی۔ اس آدمی کے جانے کے بعد ملک طوطی نے شارک وغیرہ کو اردو میں تور خان کے بارے میں بتا دیا۔ کھانا کھانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ فائر کی آواز سن کر چونک گئے۔ رائفل کی فائر کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اوہ! شارک ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے پولیس ہماری تلاش میں باغ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ رائفل کی یہ فائر عبداللہ جان کی طرف سے سگنل ہے کہ اپنی رائفلیں اٹھا لو اور صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی اپنی رائفل اٹھا لی۔ سمینہ اور 9 لکھے نے بھی اپنی اپنی رائفلیں اٹھا لی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی ایک آدمی دوڑتا ان کے کمروں میں داخل ہوا۔ پولیس اس طرف آ رہی ہے، وہ شارک کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ملک طوطی نے کہا ہے کہ تم لوگ تہ خانے میں پہنچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، چلو، شارک نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ وہ لوگ کمرے سے نکل کر سین عبور کر کے سامنے والے برآمدے میں داخل ہو گئے۔ یہاں کی تار میں کئی کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ آدمی انہیں لے کر ایک کمرے میں گھس گیا اور ٹھیک اسی لمحے فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ شارک کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ پولیس بستی میں پہنچ گئی تھی اور بستی والوں نے مقابلہ شروع کر دیا تھا۔ فائرنگ کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس آدمی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور فرش پر بچھا ہوا قالین ایک کونے سے پکڑ کر اٹھانے لگا۔ تہہ خانے کا راستہ اتنا کشادہ نہیں تھا کہ وہ سب بیک وقت اس میں داخل ہو سکتے۔ ملا نذیر الدین بھی اپنی بیوی اور بیٹی شاہ پری کو لے کر پہنچ گیا تھا۔ شارک تہہ خانے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے سب سے پہلے 9 لکھے کو نیچے اتارا، پھر شاہ پری اور اس کی ماں کو۔ وہ بڑھیا بھی دروازے ہی میں تھی کہ اس مکان کا آنگن بھی فائرنگ سے گونج اٹھا۔ پولیس والے ملک طوطی خان کے 2 آدمیوں کا پیچھا کرتے ہوئے اس طرف آ گئے تھے۔ ملا نذیر الدین نے رائفل سنبھالی اور شارک کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا، میں ان لوگوں کو روکتا ہوں، تم اندر چلو، جلدی کرو۔ شارک کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کئی گولیاں اس کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں پر آ لگی۔ شارک نے ایک کھڑکی کی آڑ میں ہو کر فائرنگ شروع کر دی۔ ملا نذیر الدین دوسری کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، وہ بھی فائرنگ کر رہا تھا۔ وہ لوگ پہنچ گئے ہیں، تم بھاگو یہاں سے، ملا نذیر الدین ایک بار پھر چیخا۔ شارک دوڑتا ہوا تہہ خانے کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا ہاتھ دیوار پر ایک ایسی جگہ لگا جہاں اس دروازے کا میکانزم پوشیدہ تھا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ باہر سے فائرنگ کی آوازیں ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آواز کی شدت کم ہو گئی تھی، لیکن پھر اچانک ہی فائرنگ کی آوازوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ شارک اچھی طرح جانتا تھا کہ تہہ خانے کا راستہ بند ہو جانے کے بعد باہر سے کسی اجنبی کے لیے اندازہ لگوانا دشوار تھا کہ تہہ خانے کا راستہ کہاں ہے۔ وہ مڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت سب سے اوپر والی سیڑھی پر تھا۔ نیچے گہری تاریکی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھی بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ دفتن اپنے چہرے کے قریب ہی روشنی کا نقطہ دیکھ کر چونک گیا۔ وہ خفیہ دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جو ٹیڈی پیسے سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ شارک نے اس ننھے سے سوراخ سے آنکھ لگا دی اور دوسرے ہی لمحے وہ کانپ اٹھا۔ 2 پولیس والوں نے ملا نذیر الدین کو دبوچ رکھا تھا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے اور ملا نذیر الدین مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے رائفل کا بٹ پوری قوت سے اس کے پیٹ پر دے مارا۔ ملا نذیر الدین چیخ اٹھا۔ پولیس والے نے پھر کچھ پوچھا۔ ملا نذیر الدین نے اس مرتبہ بھی انکار میں سر ہلا دیا۔ پولیس والے نے ایک بار پھر اس کے پیٹ پر رائفل کا بٹ مارا۔ ملا نذیر الدین پھر چیخ اٹھا۔ دوسرے پولیس والے نے ملا نذیر الدین کو پشت سے اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ اس کے بازو پولیس والے کی گرفت میں تھے۔ سامنے کھڑا ہوا پولیس والا ملا نذیر الدین کے پیٹ پر رائفل کے بٹ سے وار کرتا رہا۔ ہر ضرب پر ملا نذیر الدین چیخ اٹھتا، لیکن اس کا سر انکار ہی میں ہلتا رہا۔ شارک کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ پولیس والا اس سے انہی لوگوں کے بارے میں دریافت کر رہا تھا اور ملا نذیر الدین کچھ بتانے سے انکار کر رہا تھا۔ پولیس والے نے رائفل کا بٹ اس کے چہرے پر مارا۔ ضرب رخسار پر لگی تھی۔ ملا نذیر الدین چیخ اٹھا، چہرے کی کھال پھٹ گئی اور خون بہہ نکلا تھا۔
दूसरी तरफ उसकी पेशानी पर लगी पेशानी से भी खून बह निकला। उसका चेहरा खून से तर था, दाढ़ी के बाल भी खून में तर हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन बुरी तरह मचल रहा था, लेकिन पुश से दूसरे पुलिस वाले ने उसे जकड़ रखा था। राइफल बरदार पुलिस वाले ने आगे झुककर एक बार फिर मुल्ला नसीरुद्दीन से कुछ दरियाफ्त किया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जवाब देने की बजाय उसके मुंह पर थूक दिया। पुलिस वाला एकदम भड़क उठा। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन पर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। मुल्ला नसीरुद्दीन बुरी तरह मचल रहा था। दूसरे पुलिस वाले के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। उसने नसीरुद्दीन को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। नसीरुद्दीन मुंह के बल गिरा था। इससे पहले कि वो समझ सकता, दोनों पुलिस वालों ने उस पर ठोकरों की बारिश शुरू कर दी। नसीरुद्दीन ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला रहा था। दोनों पुलिस वाले 2 कदम पीछे हट गए। एक ने राइफल तान ली और दूसरे हील में वो कमरा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। राइफल से निकलने वाली तमाम की तमाम गोलियां मुल्ला नसीरुद्दीन के जिस्म में पेवस्त हो गई। मुल्ला नसीरुद्दीन का जिस्म छिलनी हो गया। खून की धारें उसके जिस्म से बह निकली और वो कुछ देर तक तड़पा और फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। वो दोनों पुलिस वाले कमरे से निकल गए। शारिक चलने में सुराग से आंख लगाए मुल्ला नसीरुद्दीन की लाश को देखता रहा, फिर मुड़कर टटोलता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। आखिरी सीढ़ी से नीचे कदम रखते ही वो किसी से टकरा गया। उसने सारे के लिए उसे पकड़ लिया। वो कोई औरत थी, लेकिन तारीकी में अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो समीना थी, शाह परी थी या उसकी मां थी। समीना। शारिक ने अपने से टकराने वाली औरत का बाजू थामते हुए सरगोशी की। मैं शाह परी हूं, जवाब में सरगोशी सुनाई दी। शारिक ने उसका बाजू छोड़ दिया और एक बार फिर समीना को पुकारा। मैं यहां हूं। शारिक को कदरे फासले से समीना की सरगोशी सुनाई दी। तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा। 9 लखे माचिस है तुम्हारे पास? शारिक बोला। माचिस कल जेब में रखी तो थी, देखता हूं, जवाब में 9 लखे की आवाज सुनाई दी। चंद सेकंड बाद एक शोला सा भड़का और वहां जर्द मदम सी रोशनी फैल गई। 9 लखा चंद कदम आगे खड़ा था। शारिक उसके करीब पहुंच गया। 9 लखे की उंगलियों में जलती हुई दिया सलाई दबी हुई थी, लेकिन शारिक फौरी तौर पर उस जगह को समझ नहीं सका। दिया जलाई खत्म हो रही थी। शारिक ने 9 लखे के हाथ से माचिस लेकर दूसरी दिया जलाई जलाई और उसकी रोशनी में इधर उधर देखने लगा। वो एक तंग सी सुरंग थी जिसकी छत तकरीबन 8 फुट ऊंची थी, लेकिन सुरंग ज्यादा कुशादा नहीं थी। 2 आदमी बमुश्किल पहलू ब पहलू चल सकते थे। उस सुरंग में सीलन की नमी थी। ये सुरंग बिल्कुल सीधी है, हमें आगे बढ़ने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। 9 लखा तुम आगे चलते रहो और ये माचिस भी अपने पास रख लो, लेकिन ज्यादा तीलियां मत जलाना। शारिक ने कहते हुए माचिस 9 लखे को दे दी। 9 लखे ने एक और तीली जलाकर हाथ ऊपर उठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे समीना थी, फिर शाह परी की मां शाह परी और आखिर में शारिक था। मेरे बाबा कहाँ है? वो हमारे साथ क्यों नहीं आए? शाह परी की आवाज सुनकर शारिक कांप उठा। शाह परी ने जिस तरह ये सवाल किया था, उसे शारिक को ये समझने में देर न लगी कि इन लोगों ने बाहर की आवाजें नहीं सुनी थी, और अगर आवाजें सुनी भी थी तो इतनी मदम थी कि वो पहचान नहीं सके थे कि चीख की आवाज तुम्हारे बाबा। शारिक ने मदम लहजे में जवाब दिया। वो मलक तोती के साथ दूसरी तरफ निकल गए थे। बाद में हमसे मिल जाएंगे। शाह परी शायद मुतमईन हो गई थी, इसलिए उसने मजीद कोई सवाल नहीं किया। वो लोग आगे बढ़ते रहे। 9 लखा थोड़ी थोड़ी देर बाद माचिस की तीली जला लेता था। वैसे भी रास्ता सीधा था और उन्हें चलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। इन्होंने तकरीबन 200 गज का फासला तय कर लिया। मलिक तोती ने बताया कि सुरंग हवेली के बाहर निकलती है, लेकिन शारिक को अंदाजा नहीं था कि अभी कितना और चलना पड़ेगा। वो लोग मोहतात अंदाज में आगे चलते रहे। दफादन सुरंग में शाह परी की मां की चीख गूंज उठी। क्या हुआ? 9 लखा माचिस जलाओ, शारिक चीखा। उसी लम्हे धड़ की आवाज आई। शाह परी की मां जमीन पर गिर गई थी और मुसलसल चीख रही थी। उसने दोनों हाथों से अपनी टांग को पिंडली के करीब से पकड़ रखा था। क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? शारिक उसके करीब बैठ गया। उसने 9 लखा से माचिस ले ली थी और फिर दफादन वो उछल पड़ा। शाह रंग का एक बिच्छू शाह परी की मां के पैर पर टकने के करीब बार बार डंक मार रहा था और वो चीख रही थी। शारिक एक दम उठकर खड़ा हो गया। उसने राइफल की नाल से बिच्छू को उसके पैर से हटाया। बिच्छू दूसरी तरफ दौड़ा, लेकिन दूसरे इलम में शारिक ने उसे अपने जूते के नीचे मसल दिया। शाह परी अपनी मां के करीब बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपनी मां को संभाल रखा था और वो बुरी तरह चीख रही थी। शारिक भी उसके करीब ही बैठ गया और दिया सलाई की रोशनी में पैर को देखने लगा और दूसरे इलम में उसे चौंक जाना पड़ा। बिच्छू ने कई जगह डंक मारा था और पैर न सिर्फ सूज रहा था बल्कि उसकी रंगत भी तब्दील हो रही थी। कोई बहुत ही जहरीला बिच्छू था जिसका जहर इस कदर तेजी से असर कर रहा था। शारिक ने शाह परी से दुपट्टा लेकर उसे फाड़ दिया और उसकी पट्टियां बनाकर पिंडली पर 2-3 जगह कसकर बांध दी ताकि जहर ऊपर ना चढ़ सके। शाह परी की मां दोनों हाथों से पकड़े बैठी थी। एक तरफ से समीना भी उसे थाम लिया था, लेकिन वो उनके काबू में नहीं आ रही थी। वो बुरी तरह तड़प रही थी। शारिक की बांधी हुई पट्टियां भी बेकार साबित हो रही थी। बिच्छू का जहर ब्लड सर्कुलेशन के जरिए उसके पूरे जिस्म में फैलता जा रहा था। जिस्म का रंग पहले नीला हुआ और फिर स्याह होने लगा। वो बूढ़ी औरत इस तरह तड़प रही थी कि उनके काबू में नहीं आ रही थी।
اس کے جسم کو زور زور سے جھٹکے لگ رہے تھے اور پھر وہ ایک دم بے حرکت ہو گئی۔ شارق نے پہلے اس کی نبض ٹٹولی، پھر اس کے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی، اس کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ گیا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ شارق نے اس کی آنکھیں بند کر دی۔ مجھے افسوس ہے شاہ پری، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اس بچھو کا زہر بہت سریع الاثر تھا، ہم تمہاری ماں کو نہیں بچا سکے۔ شاہ پری چیخ کر ماں کی لاش سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اب ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، شارق نے کہا، ہمیں جلد سے جلد اس سرنگ سے باہر نکلنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ سرنگ کا راستہ دریافت کر لیں اور ہم سب بھی چوہے کی طرح اس سرنگ میں مارے جائیں۔ کیا یہ لاش؟ ہاں، شارق نے سمینا کی بات کاٹ دی، ہم اس لاش کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، اسے یہیں چھوڑنا ہوگا۔ سمینا نے سہارا دے کر شاہ پری کو اٹھایا اور اسے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ شاہ پری بری طرح رو رہی تھی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ نولکھے کی بھی حالت عجیب ہو رہی تھی، اس حادثے پر اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ وہ لوگ جب تک وہاں کھڑے رہے، نولکھا خاموشی سے ماچس کی تیلیاں جلاتا رہا اور وہ آدھی سے زیادہ ماچس ختم کر چکا تھا اور اب بھی تیلیاں جلاتا ہوا آگے چل رہا تھا۔ 200 گز کا مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ لوگ ایک جگہ رک گئے۔ سرنگ بند ہو گئی تھی اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ شارق رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چھت کے قریب ایک جگہ روشنی کی ننھی سی کرن دیکھ کر وہ چونک گیا اور آگے بڑھ کر اس جگہ کو ٹٹولنے لگا اور پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سرنگ کا دانا تھا جس پر غالباً کوئی پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن پتھر خاصا وزنی تھا، کسی سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ سرنگ سے نکلنے کا راستہ یہی ہے، اس پتھر کو ہٹانا پڑے گا، خاصا وزنی ہے، آؤ تم لوگ بھی اسے ہٹانے میں میری مدد کرو۔ شارق نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نولکھا اور سمینا بھی اپنی رائفلیں نیچے رکھ دی اور وہ سب مل کر پتھر کو سرنگ کے دانے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں ناکامی نہیں ہوئی، پتھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹتا چلا گیا اور ملا کر لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ تازہ ہوا کے جھونکے سے انہیں بڑا سکون ملا۔ انہوں نے لمبے لمبے سانس لیے اور پھر شارق نے جھک کر زمین پر پڑی ہوئی رائفل اٹھا لی۔ نولکھا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے سہارا دو، پہلے میں باہر نکلتا ہوں، پھر تم لوگوں کو بھی اوپر کھینچ لوں گا۔ نولکھا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کر کے ان کی انگلیاں آپس میں پھنسا لی تھی۔ شارق نے ایک پیر اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ وہ کندھے تک دانے سے باہر آ گیا۔ چاروں طرف جاڑیاں پھیلی ہوئی تھی اور بستی کی طرف سے اب بھی فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ شارق کا ایک ہاتھ خالی تھا اور دوسرے ہاتھ میں رائفل تھی۔ اس نے رائفل ایک طرف رکھ دی اور دونوں ہاتھ گڑھے کے کناروں پر رکھ کر اپنے آپ کو اوپر اٹھاتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ اپنی رائفل اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نظر جاڑیوں میں ایک ایسی چیز پر پڑی جسے دیکھ کر شارق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کلاشنکوف رائفل کی نال تھی جو اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ لمبا تڑنگا افغان جاڑیوں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس کی باقاعدہ داڑھی نہیں تھی لیکن کئی روز کا شیو بڑا ہوا تھا۔ سر پر سیاہ پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے کندھے پر ایک اور رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ سینے پر لپٹے ہوئے بیلٹ میں گولیاں بھی بھری ہوئی تھی اور کلاشنکوف اور رائفل کے 3-4 میگزین بھی بیلٹ میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس شخص نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل سے اشارہ کرتے ہوئے فارسی میں کچھ کہا جسے شارق تو سمجھ نہیں سکا لیکن اس کا اشارہ واضح تھا۔ شارق اپنی رائفل اٹھانے کی بجائے سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس نے دونوں ہاتھ بھی سر سے اوپر اٹھا لیے۔ شارق باؤ، سرنگ میں سے نولکھے کی آواز سنائی دی، کہاں چلے گئے ہو شارق باؤ، ہمیں تو باہر نکالو۔